السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ، ان کے کتنے نام ہیں اور یہ نام کس وجہ سے ان کے سورہ کے رکھے گئے ہیں، اور اس سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے اور سورہ اخلاص کے شان نزول کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ حضرات آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ تو آتے ہیں کہ اس سورہ کا نام جو ہے مفسرین کرام نے 20 نام جو ہے اس کے بتائے ہیں، لیکن 20 نام چونکہ بتانے کا اتنا وقت نہیں ہے تو اس لیے 4 نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ قل هو اللہ کا جو سورہ ہے، اس سورہ کے جو ہے 4 نام میں سے پہلا نام جو ہے سورہ اخلاص، اور دوسرا سورہ تنزیہہ، تیسرا نام اس کا سورہ نجات، اور چوتھا نام جو ہے سورہ تجرید۔ تو سورہ اخلاص اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے۔ اور اس سورہ کا نام سورہ تنزیہہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ چونکہ تنزیہہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی، تو اس سورہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ تنزیہہ ہے۔ اور تیسرا نام سورہ تجرید، چونکہ اس سورہ سے جو اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ تجرید کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا نام جو اس سورہ کا نام سورہ نجات ہے، تو چونکہ اس سورہ کا پڑھنے والا انسان جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نجات ہے۔ اب اس سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کے سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ رات میں سورہ تہائی قرآن کی تلاوت کر سکو؟ تو تہائی قرآن یعنی کہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کر لو، تو کیا اس بات سے عاجز ہو؟ تو صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، تو عرض کی کہ اللہ کے رسول، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر سکے، اور یعنی 10 پارے قرآن کی تلاوت کر سکے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ جو ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو فاتحہ جو دلائی جاتی ہے تو اس میں سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ ہوتی ہے، کیونکہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں جو پڑھی جاتی ہے، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو سورہ اخلاص کی تلاوت بھی وہاں 3 مرتبہ ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی آیت چھوٹ گئی ہو یا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے چونکہ مکمل ثواب ملتا ہے، اسی وجہ سے وہاں بھی تراویح کی نماز میں سورہ اخلاص کو آخری دن میں وہ کیا کہا جاتا ہے 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے جو ہے سورہ اخلاص بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ یہ سورہ اخلاص کی جو محبت ہے تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے جو آپ کو حدیثوں کے حوالے سے میں نے بتایا۔ اب آتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی یہ شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کفار و مشرکین آ کے طرح طرح کے جاہلانہ باتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، وہ لکڑی کا ہے معاذ اللہ، یا لوہے کا ہے معاذ اللہ، یا چاندی کا ہے، یا اللہ کے رسول اللہ کو جو یہ ربوبیت کس سے وراثت میں ملی، ان کا وارث کون ہے؟ تو اس طرح کے جاہلانہ اور بچکانہ باتیں جب اللہ کے بارے میں یہ لوگ یہ کفار و مشرکین کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص کو نازل فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت اور اپنی صفات کو بیان کیا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد،
کہ نہ تو ان کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ ان کے کوئی بیٹیاں نہیں، اور اللہ کی ذات کہ جو ہے نہ ان کے کوئی ماں باپ ہے، یعنی یہ تمام رشتے ناطے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا جو ہے کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جو جاہلانہ باتیں جو کفار و مشرکین اللہ کے بارے میں کر رہے تھے، تو اس کا جواب میں یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، اور ان کے تمام باتوں کو جو ہے غلط قرار دیا گیا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہاری تھنکنگ غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی سے، اولاد سے، رشتے ناطے سے اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ سورہ اخلاص جو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی ہے، لیکن جب اس کی جب اتنی شان اتنی ہے، اس کی جب اتنی فضیلت ہے، تو پھر قرآن مجید میں جس میں 114 صورتیں ہیں اور پھر اس میں 6666 آیتیں ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کریں، ان کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ کے ساتھ ان کی آیتوں کو پڑھیں، اور اس کی ہو سکے تو اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو آپ کو جو ہے مزید معلومات آپ کو حاصل ہوں گے، اور پھر آپ کی جو ہے اور جو ہے محبت جو ہے قرآن سے زیادہ ہونے لگے گی۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔